बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 16 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हमारा ये आज का प्रोग्राम चैलेंज है जो पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क समझते हैं। अगर हमें साबित कर दें हम अपना विलाग करना छोड़ देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका से 430 मिलियन डॉलर का तेल खरीदने का मुआहदा किया है। एक क्वेटा में 66 करोड़ की चोरी को छुपाने के लिए 20 अरब रुपए की जो अशिया हैं, गाड़ियां हैं, उनको आग लगा दी गई है। मरियम नवाज ने 2025 में जो स्कूल सैलाब की वजह से गिर गए थे, उनका 30 अरब रुपया जो है वो रोक लिया है। और तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी ने हस्ब ज़ाब्ता राब्ता किया है। ये समाअत कीजिए। लेकिन सबसे पहले हमारा चैलेंज, पाकिस्तान आजाद मुल्क नहीं है। आजाद मुल्क अपने फैसले खुद करता है। अगर कोई मुल्क अपने फैसले ना कर सके तो वो गुलाम देश होता है। साबित करके देता हूं। जिनके जो सीना फुला के हमारे सामने चलते हैं उनकी कुल औकात देखिए। 430 मिलियन डॉलर के इवज पाकिस्तान 60 लाख बैरल अमेरिका से खरीदने जा रहा है। हम इससे कबल जो तेल खरीदते हैं वो खरीदते हैं यूएई, सऊदी अरब से, और वहां से जो तेल हमारे पास आता है उसकी जो लागत है फी बैरल $1 पड़ती है। नजदीक है ना जी। अब यही जो पेट्रोल है ये जब अमेरिका से आएगा तो इस पे जो सफरी खर्चा है वो पड़ेगा $7 फी बैरल। अब आप 42 लाख जरब 7 दें तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितना बनता है। और हमने जो हिसाब लगाया है 11 अरब 700 करोड़, ये जो पैसा है हमें ज्यादा देना पड़ेगा एक डील में। कितनी डील? एक डील 11.7 अरब रुपया हम क्यों देंगे? क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं। जबकि यहीं 20 किलोमीटर के फासले पर ईरान हमें 100 रुपये फी लीटर देने को तैयार है, और आमद का जो खर्चा होगा वो होगा 0/0, 0.0। ये हमें मुफ्त में मिलेगा। तो एक ऐसा मुल्क जो अपने शहरियों को चालान की मद में लूट रहा है, जो कोई आदमी कोई थोड़ी सी अपनी दुकान के आगे कोई शटर लगा ले तो पीरा फोर्स वाले आ मारना शुरू होते हैं, उस देश के लिए अर्ज है कि अब आप खुद अंदाजा लगाइए आप किस मकाम पर खड़े हैं। कौन सी आजादी मनाते हो? ये आजादी है? किसके पीछे कौम को लगा रखा था? इमरान खान की घड़ी पे। अब इमरान खान की घड़ी को रख दें सामने, पाकिस्तान के जितने चोर पड़े हैं जेलों में उनकी चोरी को सामने रख लें, मनशियात फरोशों की जो मनशियात की आमदन है उसको सामने रख लें, और सिर्फ एक डील का जो किराया है 11.7 अरब उसको सामने रख लें, तो दिल पे हाथ रखिए। पाकिस्तान से प्यार करते हो, मेरे नबी को मानने वाले हो, आप पे लाजिम है कि शहादत आपने देनी है, चाहे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो जालिम हुक्मरानों के खिलाफ शहादत किसने देनी है? क्या अल्लाह का आपको हुक्म नहीं है? है हुक्म तो फिर बोलते क्यों नहीं हो कि ये मुल्क आपके हाथ से निकल चुका है, जो मुल्क अपनी पॉलिसियां नहीं बना सकता। ये साथ इंडिया है। अमेरिका ने उनको कहा कि आप रशिया और से तेल ना खरीदें, यूक्रेन से, रशिया से। तो वहां का जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, उसने लाइव कहा कि इंडिया के लिए डूब मरने का मकाम है कि अमेरिका हमें ये कह रहा है कि हम तेल कहां से खरीदें, और वो हमें क्वेश्चन कर रहा है। और यहां पर हमारा बाजू मरोड़ कर हमसे सौदा खरीदो और अपने साथ वाले देश से न खरीदो। अभी आप समझते हो कि आपकी हुकूमतें आप बनाते हो और आप गिराते हो, तो जाके अपने अक्ल का इलाज कराइए। हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो इस स्टोरी के बाद हम आपको बता सकें
کہ हजूर आपके सोचने और समझने का जो म्यार है वो ठीक नहीं है। अब दूसरी खबर देखिए, किन लोगों के हाथ में पाकिस्तान है। कल हमने कहा था कि एक चांदी चली है क्वेटा से लाहौर आते हुए 400 जो किलो है वो गायब हो जाती है। इस चीज को छुपाने के लिए और वहां पर जो और खांचे फेरे गए हैं कस्टम हुक्म की तरफ से, और वहां क्वेटा में किसका चलता है जी जोर, वो पाकिस्तान की फौज का है ना है। अब आप अंदाजा लगाइए, अब इस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने एक इलाका है जी लक पास, ये मस्तूंग में, वहां पर एक बहुत बड़ा एक एरिया है जहां पर ये जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं या जो जो स्मगलिंग में चीजें पकड़ी जाती हैं उनको रखा जाता है। तो कितने ईमानदार हम हैं कि चांदी में हमारी आपने ईमानदारी देख ली, तो कागजों में वहां पर अरबों रुपए की गाड़ियां और सामान उन्होंने कब्जे में ले रखा था। हकीकत में वहां पर था ही कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी 20 अरब रुपए की छोटी बड़ी गाड़ियां और कंटेनर जिसमें सिगरेट्स थे, जिसमें कॉस्मेटिक्स थी, जो पाकिस्तान में ड्यूटी देकर हम बेच सकते थे, जरा मुबादला कमा सकते थे, उसको 10 मई को आग लगा दी जाती है। और इस आग लगाने की जो इतला है वो भी उन लोगों को नहीं दी जाती जो आग बुझाने वाले हैं। तमाम का तमाम जो सामान है इन्होंने जला कर रख दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब एफआईआर कटी है, सुन लो पाकिस्तानियों सुन लो, आप पे चोरी की एफआईआर हो तो मार मार के भुरगस निकाल देते हैं। इतनी बड़ी वारदात की जो एफआईआर है, पुलिस और कस्टम के दरमियान झगड़ा किस चीज का चल रहा है, जुरिस्डिक्शन का। वो कहते हैं आप तहकीक करें, वो कहते हैं आप तहकीक करें। अरे आप दोनों तहकीक न करो, हमें पता है तुम दोनों पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हो, तुम दोनों बेईमान हो। अगर तुम लोगों में जरा भी इस सब्ज हिलाली परचम का एहतराम होता तो अब तक सैकड़ों की तादाद में इन लोगों को पकड़कर आपने जेल में डाल दिया होता। तो पकड़कर जेल में डालना है तो आगे कौन बैठे? पाकिस्तान की जुडिशरी। दुनिया के 143 नंबर की घटिया तरीन और कम तरीन अदालतों में पाकिस्तान का निजाम अदल शुमार होता है। और इन जजों के आप नाम कभी देखें, किससे शुरू होते हैं? कोई मोहम्मद से शुरू होता है, कोई अहमद से शुरू होता है। मैं मोहम्मद का बंदा, मैं अहमद का बंदा, इन दोनों के अलावा कोई नाम ही नहीं है पाकिस्तान में। किसी भी जज का आप नाम लें तो आगे दुनिया हमें नंबर क्या देती है? नंबर देती है 143, कि हम घटिया तरीन उस निजाम में रहते हैं जहां पर कोई इंसाफ नहीं है। शर्म, इस बात से ही अगर आप अंदाजा लगा लें आप किसको धोखा दे रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और खाना काबा को या मेरे नबी का जो रोजा मुबारक है उसकी तस्वीर को सामने लाइए और फैसला कीजिए, क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहां पे सिक्योर्ड है, या आपको इस निजाम को तब्दील करने के लिए खड़ा होना होगा। ये सिर्फ मोबाइल से नहीं होना, कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा, वगरना अगर ये ना रहा तो फिर किधर जाओगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की बका का सवाल है माय लव। अपने लिए तो सब जीते हैं, इसके लिए कोई जिए ना तो फिर हम उसके हाथ चूम लें। तो ये है वो हालात। अब आप मरियम नवाज को देखिए, ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने हमारे सर पे बिठाई है। 2025 में सैलाब आया था, वहां पर जो स्कूल्स थे वो गिर गए थे। अंदाजा लगाया गया कि अगर 30 अरब रुपया हो तो ये लाहौर से लेकर जो पिछले इलाके हैं नारोवाल से लेकर मुल्तान तक, यहां जहां सैलाब गुजरा है तो 30 अरब रुपए में स्कूलों की मुरम्मत जबरदस्त हो जाएगी। इसमें जो छत भी डल जाएगी क्योंकि गर्मी सर्दी में बच्चे नीचे पढ़ लेंगे, और चार दीवारी बन जाएगी कि जो स्कूल हैं वो लगे। तो इस मरियम नवाज ने क्या किया है, ये जो 30 अरब रुपया है ये विड्रॉ कर लिया है कि देयर इज नो नीड। हाँ, अब तालीम के लिए 30 अरब नहीं है, और इसी लाहौर में 50 एकड़ फिल्मों के लिए रख दिया गया है ना मातम करने की जगह। और लाहौर में एक कनाल जो जमीन का रेट है, एक कनाल का, वो करोड़ों में है।
اور اگر ہم 1 एकड़ بھی یہ فروخت کر دیتے تو یہ جو پاکستان کے سکولوں پہ اٹھنے والے اخراجات ہیں یہ پورے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں پر ہمیں فلیکسز چاہیے، ہمیں تصاویریں چاہیے، ہمیں یہاں پر سستے بازار چاہیے جو کرپشن کی اماج گاہ ہو۔ حد دیکھیے، کوڑا اٹھانے والوں کے لیے پچھلے سال قربانی کی کھالیں صرف کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ جو ہوتی ہیں اوجڑیاں وغیرہ، 5 ارب روپیہ، سننے میں غلطی تو نہیں ہو رہی، 5 ارب روپیہ، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، یہ اڑا دیا گیا صرف اور صرف قربانی کی یہ جو عائشات ہیں اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور سکول کے بچوں کے لیے 30 ارب روپیہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی غریب کا بچہ پڑھ کر علم کی روشنی حاصل کر رہے اور پھر ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، لیکن نہ، آپ لوگوں کو دیدہ دانستہ آپ کے بچوں کو غلام اور آپ کے بچوں سے تعلیم چھینی جا رہی ہے۔ آگے سنیے، اسی مریم نواز نے، اس نے کہا تھا میں 100 روپے پیٹرول پہ سبسڈی دوں گی، ہے نا پنجاب کے 14-15 کروڑ آدمی، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے، چیلنج ہے، کسی کو 100 روپیہ ملا؟ کیا کہا تھا؟ تھانے میں جا کے ویریفیکیشن کرا، انشاءاللہ تھانے جیسے ہی داخل ہوگا نہ خود بچے گا نہ اس کا موٹر سائیکل بچے گا، 100 روپیہ تو دور کی بات ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسا سوادی کہ فرشتے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اب آپ ذرا آگے سنیے، یہ کتنے عقل مند ہیں جن کے ہاتھ میں اس دیش کی کمان دے دی گئی ہے۔ جب پیٹرول 360-70 کے لگ بھگ تھا تو ان لوگوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، پیٹرول بچائیے جی، بجلی بچائیے، اوکے جی بچ گئے۔ جب یہی پیٹرول 410 یا 19 پہ چلا گیا، 14 پہ چلا گیا، تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دیا۔ اٹھائیے نا جوتا، اور پہلے ایک مجھے ماریے، پھر اپنے آپ کو ماریے، اور پھر ان کو ماریے، کہ کوئی سینس ہے؟ یہ ہے اس ملک کی سینس کہ پیٹرول کم تھا تو لاک ڈاؤن لگا دیا کہ پیسے بچانے، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو دکانیں کھول دی، اب ساری رات کھولو۔ مطلب نہ ان کا عقل ہے، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے۔ ارے یہ آپ کے ملک کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں۔ حکمران کی پہچان ہوتی ہے اس کی پالیسی سے، اس کے چہرے کی سرجری سے نہیں ہوتی۔ چہرے کی سرجری کرواتے ہیں فنکار لوگ جنہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو تو منہ دھونے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میک اپ اور سرجریاں چل رہی ہیں، مہنگے مہنگے برانڈ کے جو وہ کیا کہتے ہیں جو عورتیں اٹھاتی ہیں، وہ بیگ وہ لے کے پھرتی ہیں۔ اللہ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جی اگلی سٹوری ذرا سنیے۔ ایک ہمارا سامع ہے، اس نے کہا جی آپ تحریک لام یہ بیگ کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے کہا بھولے نہیں ہیں، آپ کی اپنی قیادت ہی تلے لگ گئی ہے۔ پورے پنجاب میں تو آپ پہ کریک ڈاؤن ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، ہم اس میں خود پیش ہوتے ہیں۔ آپ کے ورکروں کی جو چھوٹے ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو اتنی بڑی تحریک تھی جن کا مدرسہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے نا ملتان روڈ پہ اس کا نام، ہم نے جب اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نام پڑھا تو میں نے کہا یار واقعی جو مولانا خادم رضوی ہے نا، اس کے علم کو یہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اپنا مدرسے کا نام جو حضرت ابو ذر غفاری رکھا، تو وہ آدمی تھا جو حکمرانوں کے سامنے کنسیکوینسز یعنی کہ نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتا تھا، اور اس کے مدرسے کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے اس نے یہ نام کیوں رکھا تھا؟ آج اس کی وفات کے بعد پتا چلا کہ کتنا سوچ سمجھ کے نام رکھا گیا تھا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے حضور، بہت چھوٹی ہے۔ پاکستان میں سب پہ ہوا ہے ظلم، لیکن ہر آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب تک رجوع نہیں ہوگا، رب راضی نہیں ہوگا، وہ ہدایت نہیں دے گا۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو کوئی ہدایت مانگنے والا ہو۔ اب ہدایت سے بات چلی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے حسب ضابطہ جی رابطہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ یہ کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ ہم آپ کو سٹوری دیں گے، لیکن کنفرم نہیں ہو رہے تھے۔ اب کنفرمیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی بزرگ اور ٹاپ کے لیڈر نے کنفرم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ تو اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے دے رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان رابطے کے لیے تین رکنی جو کمیٹیاں ہیں افراد پر مشتمل وہ بنا دی گئی ہیں جو ہاٹ لائن پر ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے۔ اب ان کے درمیان طے کیا ہوا ہے؟ محمود خان اچکزئی جس قسم کی پالیٹکس کرنے جا رہا ہے، یہی پالیٹکس قائد اعظم کا ورثہ ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے جذباتی نہیں ہونا، اور آپ نے اپنا جو مین مدعا ہے اس پر اپنی جو نظر ہے اس کو جمع کر رکھنا ہے۔ مین کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلے یہ خیال کر لیا، یہ سوچ لیا کہ تحریک انصاف اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک دیگر سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے برف پگھلنے کا عمل شروع کیا، اپنے تعلقات کو استوار کیا، اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھا، یہ ڈیڈ لاک کیوں تھا آپ کو پتہ ہے؟ آج جو تحریک انصاف کا جو قید عمران خان جیل میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ شیر افضل مروت کی وجہ سے اندر ہے۔ یہی پیپلز پارٹی 8 فروری کے انتخابات کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں، اور یہ خبر اور یہ جو رابطہ ہے انہوں نے شیر افضل مروت کے ذریعے کیا تھا۔ ابھی آپ گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں، اوپر شیر افضل مروت لکھیں، 9 فروری کی اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے گاڑی سے نکلتے ہوئے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ چیز جو اسے خفیہ رکھنی چاہیے تھی، ہاں جی، وہ چیز جو اسے خفیہ رکھنی چاہیے تھی، وہ کم بخت آدمی اس کو اعلان کر کے خبر دے دیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس ٹائم پالیٹکس اچھی ہوتی اور ٹاؤٹس کے جو ہیں ان کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو نہ آج 26ویں ترمیم ہوتی، نہ 27ویں ہوتی، نہ کوئی اور ترمیمیں ہوتی، اور نہ ہی عمران خان آج جیل میں ہوتا۔ سب چیز ہو جائے، لیکن ایک سنگل جو آدمی کی غلط غداری کہہ لیں، بد عہدی کہہ لیں، یا اعتماد کو جو ٹھیس پہنچانا، کوئی بھی آپ نام دے دیں، تو یہ جو سارے کا سارا کیا دھرا ہے یہ اس چیز کا ہے۔ لیکن اب پلوں کے نیچے سے پانی تو ہمیشہ ہی بہتا رہتا ہے نا، اور سیاست میں کوئی چیز ختم تو نہیں ہوتی۔ اب ان پارٹیوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ حضور پروگرام جو ان کا ہے نا وہ بڑا لمبا ہے اور بڑا گہرا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی، نظام حکومت ہمارا ہے، آپ کو محسن نقوی کی بیعت کرنی پڑے گی۔ یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک اخبار کا عام سا مالک ابصار عالم کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ جو جب صحافت کرتا تھا تو یہ CNN کے لوگوں کی جو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں ہیں ان کا بندوبست کرتا تھا۔ آج وہی آدمی بغیر الیکشن لڑے ایک کونسلر نہیں بن سکتا، وہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر بھی ہے، وہ فارن منسٹر بھی ہے، وہ کرکٹ کا چیئرمین بھی ہے۔ کسی کو پتا ہے پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہی حال ہے جو کسی زمانے ہاکی کا تھا۔ ہمارے بچے ہم سے چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا کہ سن 1980 اور 90 کی دہائی میں پاکستان میں کرکٹ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہاکی ہوتی تھی۔ پھر اس ہاکی میں قدم رنجہ فرمایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ جی ہاں، پھر وہ میرٹ پہ جو کھلاڑی تھے ان کو دھکیل کے دھکے دے کر انہوں نے نکالا اور ہاکی کا نام ختم ہو گیا۔ پھر کرکٹ آئی، آج کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ٹیم کدھر پھر رہی ہے۔ ہم نے وسیم اکرم کو دھکے دے کر نکالا، وقار یونس کو دھکے دے کر نکالا، محمد یوسف کو دھکے دے کر نکالا، شعیب اختر کو دھکے دے کر نکالا۔ عمران خان کو ہم نے کس حالت میں ڈالا ہوا ہے؟ پاکستان کا کوئی بھی بڑا جو کرکٹ اچھی کھیلتا ہے ہم نے اس کو وہ حالت کی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ جو وسیم اکرم ہے، یہ اس کو جب آ رہا تھا نا تو جو گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے گارڈ، حضور اس نے اندر آنے سے PCB کے
اس کو روک دیا تھا. اس نے کہا آپ آج سے اندر داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ایک اندر بابو بیٹھا تھا جس نے کہا تھا عمران یہ جو ہے نا گیٹ آؤٹ فرام، یہ وسیم اکرم. تو کیا گزری ہوگی اس لیجنڈ پہ. اور پھر ان جیسے لوگوں کو جو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کرپشن کی کہانیاں گھڑی. ہاں جی، یاد رکھیے پاکستانیوں، جب کبھی بھی آپ کے کسی بڑے آدمی پر کرپشن کا الزام لگے تو خدا کے لیے سورت نور کو سامنے رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ وارن کر دو اپنے فالورز کو، اپنے مسلمانوں کو، امتیوں کو کہ کیا ہو گیا تمہیں، خبر کی تحقیق کیوں نہیں کرتے. تو یہ ان لوگوں کو جب یہ بدنام کیا گیا، ان کی عزت کم آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے. آج محسن نقوی ہے اور پاکستان ہے. تو بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہ ٹائم اصل میں سیاست کا آیا ہے. اب تحریک انصاف کس قسم کی سیاست کرتی ہے، اس کا سوشل میڈیا کیا کرتا ہے. کیا پیپلز پارٹی کو برباد ہوتا دیکھ کر تحریک انصاف کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل نہیں فائدہ. فائدہ ہے اگر تحریک انصاف بھی مر گئے، پیپلز پارٹی بھی مر گئے، تو فائدہ ان کا ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں. یہ اتنا مشکل کلیہ ہے. یہ کو الجبرے کا وہ سوال ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، یا آپ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا بریگیڈیئر اس کی صدیق صالح کی. اس نے کہا سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا پاکستان کے جو تباہی ہے اس کی بنیاد بنے. یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ اثاثہ ہوتی ہیں. تو اب بھی وقت ہے پیپلز پارٹی بھی اپنی اداؤں پر غور کرے. اسے بھی توبہ کرنی چاہیے. ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے. جب چمڑی اتاری جا رہی تھی تحریک انصاف کی تو وہ چپ کر کے بیٹھے تھے. وہ چپ کر کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں تھا، وہ بولنے کا. چلو دیر آیا درست آیا. اب اگلے منگل سے خبر آپ نوٹ کر لیں، کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس پہ گفتگو. اگلے منگل سے آپ کو پاکستان میں نئی ایک تحریک کا آغاز نظر آئے گا. اور یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ خواب جو عمران خان دیکھ رہا ہے، تحریک انصاف دیکھ رہی، وہ پورا ہو جائے گا. اور اگر اس میں پارٹیسپیٹ پاکستان کی عوام دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے ابھی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر ہم آپ کو اپنی رائے دیں گے. تو یہ پاکستان کے وہ حالات ہیں. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار ہم پر رحم فرما، ہمارے اس پاکستان کو بچا لے، پاکستان کی عوام کو اتنا سینس اور عقل عطا فرما دے اے میرے اللہ کہ یہ جھوٹ اور سچ کو پہچان لے. جب تک جھوٹ اور سچ کی پہچان نہیں ہوگی نہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، نہ ہمارا ملک سلامت رہے گا. ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے 1971 میں اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے، جبکہ اے اللہ ہمارے دشمن جو انڈیا ہے وہ اپنے ملک کو آج بھی متحد رکھ کے بیٹھا ہے. اے اللہ ہمارے ایسے ناقص حکمران ہم پہ بیٹھ گئے جنہوں نے ہمارا پانی بھی دے دیا، ہمارا علاقہ بھی دے دیا اور ہمارا سب کچھ دشمنوں کے آگے گروی رکھ دیا. اب ہم پہ مدد فرما، ہمیں اتنی ہمت اور اتنی سینس دے دے اے اللہ کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. ہمیں ہمت دے، تو بہترین ہمت دینے والا ہے. اے اللہ تو ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، ہماری مدد فرما. اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اے اللہ اگر ہمیں گھاٹا آ گیا تو تیرا کیا ہونا ہے؟ تو عظیم رب ہے، گھاٹا ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر ہم پہ اپنی رحمت کر اور ہمیں عقل، ہمت اور طاقت دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم آپ کے کومنٹ ضرور پڑھتے ہیں مائی لو، پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک کا جواب دیں، لیکن الحمدللہ لینتھ بڑھ رہی ہے تو کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.